بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون، 22واں سبق۔ اس 22ویں سبق کا عنوان ہے الحیات الریفیۃ فی پاکستان، دیہاتی زندگی پاکستان میں۔ الریفیہ کا معنی ہے دیہات۔ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ ولی بیت، اور میرا ایک گھر ہے۔ ومزارع، اور کھیت ہے۔ فی قریۃ، ایک بستی میں۔ من محافظۃ مردان، مردان کے ضلع میں۔ محافظہ کا معنی ہے ضلع۔ دعوت، میں نے بلایا، میں نے دعوت دی۔ اسرۃ حامد، حامد کے خاندان کو، حامد کے خاندان کے لوگوں کو میں نے دعوت دی۔ لزیارت القریۃ والمزارع، گاؤں اور کھیتوں کی زیارت کے لیے، گاؤں اور کھیتوں کو دیکھنے کی میں نے دعوت دی۔ فسافرنا، پس ہم نے سفر کیا۔ بالسیارۃ، موٹر کار کے ذریعے۔ الی القریۃ التی، اس گاؤں کی طرف۔ تقع، جو واقع ہے۔ بجانب الجبل، پہاڑ کے قریب۔ ونزلنا، ہم ٹھہرے، ہم اترے۔ فی بیت فلاح لنا، ہمارے ایک زمیندار کے گھر میں۔ ہناک، وہاں پر۔ شاہدنا، ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مشاہدہ کیا۔ ان القریۃ، کہ بے شک گاؤں۔ ہادئۃ، پرسکون ہے۔ والحیاۃ فیہا، اور اس میں زندگی۔ ساذجۃ، سادہ ہے۔ ساذجۃ بمعنی سادہ۔ اسرۃ الفلاح، زمیندار کا خاندان۔ کریمۃ، شریف تھا۔ متعاونۃ، مدد کرنے والا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے والا تھا۔ یذهب الفلاح، زمیندار جاتا تھا۔ بالثورین، دو بیلوں کے ساتھ۔ ثورین تثنیہ ہے ثور کا، اور ثور کا معنی ہے بیل۔ یعنی یذهب الفلاح، زمیندار لے کر جاتا۔ بالثورین، دو بیلوں کو۔ الی الحقل، کھیت کی طرف۔ صباحا، صبح سویرے، صبح کے وقت۔ ویقوم بعملہ، اور وہ اپنا کام کرتا۔ طول النہار، پورا دن۔ ویذهب اولادہ، اور اس کے بچے جاتے تھے۔ الی المدرسۃ، اسکول کو۔ وتساعد، اور مدد کرتی تھی۔ زوجتہ، اس کی بیوی۔ فی شؤون بیتہا، اپنے گھر کے کاموں میں۔ وامور الحقل والماشیۃ، کھیت کے امور میں اور جانوروں کے امور میں، یعنی کھیت اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ رأینا ہناک، ہم نے دیکھ لیا وہاں پر، اس گاؤں میں دیکھ لیا۔ الحیوانات، جانوروں کو۔ والطیور، اور پرندوں کو۔ ووجدنا، ہم نے پایا۔ ہناک، وہاں پر۔ ایضاً بھی، کیا چیز؟ المزارع، کھیت۔ کھیت پائے۔ من القمح، گیہوں کی، گیہوں کی۔ گندم یا گیہوں۔ والذرۃ، جو کی۔ وقصب السکر، اور گنوں کی۔ والخضروات، اور سبزیوں کی۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسری کھیت بھی۔ نحن تمتعنا جدا، ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، ہم بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ فی بیت الفلاح، زمیندار کے گھر میں۔ بالاغذیۃ الساذجۃ، سادہ کھانوں سے۔
ہم لطف اندوز ہوئے سادہ کھانوں سے، من حلیب ان سادہ کھانوں میں کیا چیزیں تھی، من حلیب دودھ سے، ولبن دہی سے۔ لبن اور حلیب دونوں کا ایک معنی ہے تقریباً، لیکن یہاں پر حلیب کا معنی دودھ اور لبن کا معنی دہی۔ و اسفاناخ پالک کا ساگ، ورغیف الذرۃ اور جو کی روٹی، والبیض اور انڈا، والفواکہ المتنوعۃ اور مختلف قسم کے پھلوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم لطف اندوز ہوئے۔